باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سوئے حرم، پہنچا سلام اس روضے پر وہاں ہے نبی محترم، باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سوئے حرم، روئے حسین شمس دہا رخسار بدر دجا، نہیں بولو گے؟ روئے حسین شمس دہا رخسار بدر الدجا، وہ ذات جو نور الہدیٰ کف دست ہے بحر کرم، باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سوئے حرم، قرآن برہان ہے منسوخ سب ادیان ہے، پھر خاموش ہو گئے، قرآن میں ہی برہان ہے منسوخ سب ادیان ہیں، احکام جب اس کے ملے سارے صحیفے کالقدم، باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سوئے حرم۔ میں اس کی حقیقت بیان کروں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن عظیم، جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ میں دکھا دوں ہلکی سی جھلک، کیا ہے اس کے پاس؟ امریکہ یورپ میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹی یا بیٹا، تو اس کا فوراً آپریشن کیا جاتا ہے۔ ایسی دو بچے لائے گئے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، غور سے اپنا ذہن میری طرف رکھیے، نہیں نکل جائے گی بات آپ کے ذہن سے۔ دونوں بچوں کا آپریشن ہوئے، اور آپریشن کے بعد آپس میں بچے خلط ملط ہو گئے، یہ پتہ نہیں چل پایا کہ بیٹا کس کا تھا اور بیٹی کس کی تھی، اور ڈاکٹر کتنے ہیں؟ 21 ڈاکٹر ہیں، 13 عیسائی ہیں، 7 یہودی ہیں، 1 مسلمان ہے۔ اب ان 13 عیسائیوں اور 7 یہودیوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، یہ بتاؤ یہ بیٹا کس کا اور بیٹی کس کی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں پتہ لگے گا، بتائیں گے۔ انہوں نے فوراً رابطہ کیا اپنے علماء سے کہ حضرت اس طرح ایک مسئلہ سامنے آیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو مولانا نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں ماؤں کے دودھ لیب میں ڈلوائیں، دونوں کے دودھ لیبوریٹریز میں ڈلوائے جائیں۔ ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب کہاں چلے گئے؟ ڈاکٹر امجد علی خان کہاں چلے گئے؟ لیب میں ڈالے جائیں، جس کے دودھ میں پروٹین ڈبل ہو اس کو بیٹا دے دو، جس کے دودھ میں پروٹین سنگل ہو اس کو بیٹی دے دو۔ یہ ہے قرآن کا فیصلہ، جب دیا گیا دیکھا گیا ایسا ہی ہوا۔ اب اسلام کا فیصلہ سنیے، اسلام کا فیصلہ، مرد کا حصہ ڈبل ہے اور عورت کا حصہ سنگل ہے۔ عورت اگر اذان دہرائے 1 لاکھ نیکیاں ملے گی، مرد اذان دہرائے 2 لاکھ نیکیاں ملے گی دہرانے میں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں بتا دوں اس کا ثواب ظاہر کر دوں گا اذان پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، آپس میں شمشیریں چلیں گی۔ میرے سرکار نے فرمایا اب شیخ دماغ میں قرآن میں برہان ہے منسوخ سب ادیان ہیں، احکام جب اس کے ملے سارے صحیفے
کالعدم باد صبا تیرا گزر ہوے اگر سوئے حرم. اور یہ شعر دیکھیں، ہم آپ سے کٹ جا رہی ہو، ہٹے بیٹھو، اب یہیں بیٹھو. یہ کام جو آپ بلا رہے ہیں خود انجام دیجیے. بار بار کیا ہے، آپ بھی تو کچھ کرو گے نہیں کرو گے؟ جائیے بھائی. واہ، آج آدمی کمزور ہو چکا ہے کہ بس تم ہی کرو، میں کچھ نہیں کروں، میں دیکھتا رہوں. اور اسلام کے ماننے والوں کا یہ شان رہی ہے کہ انہوں نے اپنا کام خود کیا ہے، دوسروں سے نہیں کرایا. بولو صحیح کرا غلط؟ آج ہم آرام کے اتنے قریب آ گئے کہ حکومتیں چھن گئی، اقتدار چلا گیا، نظام ختم ہو گیا، ابھی آرام نہیں چھوڑ رہے ہو. ارے اب تو آنکھیں کھول لو، سارا زمانہ آپ کا دشمن ہے، کوئی آپ کا دوست ہے؟ مجھے بتاؤ پھر یہ حرکتیں کیوں ہیں؟ اتنی لاپرواہی کیوں ہے؟ اتنا آلس پنا کیوں ہے؟ ارے حرکت میں برکت ہے، حرکت نہیں کرو گے برکت نہیں ہوگی. ہم آپ سے رخصت ہوئے، اپنے گلے کے شک ہوئے. پھر بھول گئے اپنے سبق. ہم آپ سے رخصت ہوئے، اپنے گلے کے شک ہوئے. تم خوش رہو اے ساکن شہر نبی محترم باد صبا تیرا گزر ہوے اگر سوئے حرم. پہنچا سلام اس روضے پر وہاں ہے نبی محترم. اور یہ شعر بڑے کام کا ہے، اس کو سنبھال کر رکھیے گا، ذہن سے نکالیے گا نہیں بلکہ ذہن میں سجا لیجیے. پڑھنے والے بچے اس کو یاد کر لیں، کاروبار کرنے والے اس شعر کو اچھی طرح سے سجا لے، اور کسان اپنے ذہن میں سجا لے شعر کو. جب اپنے کھیتوں میں کام کرنے جائیں تو اسی شعر کا ورد کریں. میرا دعویٰ ہے کہ فصل کبھی خراب نہیں ہوگی. پڑھنے والا بچہ اگر اس کو یاد کر لے، میرا دعویٰ ڈاکٹر بن کے آتے ہیں وہ امتحان پاس کر کے کم ڈونیشن دے کر زیادہ آتے ہیں. اور ایک بچہ جب MBBS کر کے آتا ہے آج کے دور میں 1 کروڑ روپیہ تو اس کو ڈونیشن دینا ہوتا ہے اچھے کالج کے لیے. اس کے بعد 50 لاکھ کی فیس ہے تو 1.5 کروڑ ہو گیا. لیکن اللہ کا فضل ہے، میرے بچے نے ایگزام دیا، ایک پیپر اس کا خراب ہوا. اس دن بخار تھا اسے بہت تیز. میں نے پوچھا بیٹا کیا رہا، کیسے تمہارے پیپر ہوئے؟ بولا ابو ایک پیپر میرا خراب ہو گیا ہے، مجھے امید ہے میں 2 نمبر سے رہ جاؤں گا. انہوں نے پورے نمبر کاؤنٹ کر لیے اپنے، میں 2 نمبر سے رہ جاؤں گا. تو میں نے کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، تیاری کی. انہوں نے کہا اگر کسی بیوقوف ماسٹر نے میری کاپی چاچی تو میں اسی سال نکل جاؤں گا، کسی عقل مند نے میری کاپی کو دیکھا اچھی طرح سے تو 2 نمبر سے میں پیچھے رہ جاؤں گا. تو میں کوئی بات نہیں، وہی ہوا، 2 نمبر سے وہ رہ گیا. میں نے کہا پریشان مت ہو بیٹا، ہم اپنے جد کریم کی بارگاہ میں تمہارا عزیزہ پیش کرتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو نانا کی بارگاہ میں اپنا عزیزہ باد صبا ہوا کے ساتھ بھیجا تھا، ہم بھی وہی راستہ اختیار کرتے ہیں. میں نے اس شعر کا ورد کرنا شروع کر دیا. 2014 میں جاوید بھائی کیا ہوا، جب 2014 کا ایگزام دیا اور اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو پہلی لسٹ میں پہلے نمبر پہ نام. یہ برکت ہے اس شعر کی. شعر سماعت مانے کیونکہ اس کا جملہ بہت بہتر ہے. یا رحمت العالمین ہاں یا شفیع المذنبین. پھر بھول گئے. یا رحمت للعالمین ہاں یا شفیع المذنبین. رکھ لاج تو یوم الحدی ایسا ہی بے جود و کرم باد صبا تیرا گزر ہوے اگر سوئے حرم. پہنچا سلام اس
روضے پر وہاں ہے نبی محترم. مقطع کا شعر بطور خاص ایک بار کہہ دو یا رسول اللہ. آپ تھکے تو نہیں؟ اگر تھک جاؤ تو بتا دینا، میں وہیں رک جاؤں گا. اچھا صرف اکیلے آپ، ان کا کیا حال ہوگا؟ ارے عرفان بھائی آپ تو ہیں، لیکن ان کا کیا حال ہوگا؟ شعر سنا، مقطع کا شعر. یا رحمت عالمین یہ تیرا زین العابدین. نہیں بولے؟ ارے اب تو ان کا نام بھی آ گیا، اس کے بارے میں نام جانتے ہی نہیں ہیں آپ. یہ کون ہے حضرت زین العابدین؟ جانتے ہوتے تو مچل مصر کہتے سبحان اللہ. یہ حضرت امام حسین کی بیٹے ہیں، حضرت مولا علی کی پوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. یا رحمت للعالمین یہ تیرا زین العابدین، محبوس قوم ظالمین فریاد جد محترم. باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سوئے حرم، پہنچا سلام اس